السلام علیکم خواتین و حضرات، ڈاکٹر امتیاز احمد حاضر خدمت نیو یارک سے آپ کے اہم ترین سوالات کے ساتھ۔ آج کا سوال یا اہم موضوع جو زیر بحث ہے وہ ہے کہ علاج کے بعد فائبرائڈ اور ایڈینومائسس کے پیشنٹس میں علاج کے بعد ہم جو ایم آر آئی کراتے ہیں یا جو آپ اپنے آپ ٹیسٹ کراتے ہیں اس کی کیا اہمیت ہے، اس کی کیا ضرورت ہے اور اس کی منطق کیا ہے۔ وہ خواتین حضرات جو کہ ہمیں پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں نارتھ امریکہ، کینیڈا، یورپ اور مختلف ممالک سے، ان کے لیے گزارش یہ ہے کہ ہم ریکیپ کرتے ہیں کہ ہم ان انویسٹیگیشنز کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو کہ فائبرائڈ، ایڈینومائسس، پیلوک کنجیشن یا پالپس کے جو مریض ہیں ان کے لیے کی جاتی ہیں۔ جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ جو بیسک انویسٹیگیشن ہمیں چاہیے یا ٹیسٹ چاہیے وہ آپ کا الٹرا ساؤنڈ چاہیے۔ جو ان میرڈ بچیاں ہیں ان کے لیے ریگولر پیلوک الٹرا ساؤنڈ، جو میرڈ خواتین ہیں ان کے لیے ٹرانس ویجنل سونوگرام یعنی لیڈیز کا اندرونی الٹرا ساؤنڈ، یہ ہمیں درکار ہوتا ہے، جس سے ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ آپ کو فائبرائڈ ہے، اور بعض اوقات ہمیں ایڈینومائسس کا بھی پتہ لگ جاتا ہے۔ لیکن ایڈینومائسس کے لیے ہمیں ایم آر آئی کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، جس سے ہمیں کنفرمیشن پتہ لگتی ہے۔ اور ایم آر آئی کی کیا اہمیت ہے، کیوں ہم کراتے ہیں؟ ایم آر آئی سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی اووریز کیسی ہیں، خدا نخواستہ آپ کے بلیڈر کو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، آپ کو اینڈومیٹریوسس تو نہیں ہے، یا آپ کو کوئی سپائن کا مسئلہ تو نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمیں اس سے پتہ لگتی ہیں۔ ہمیں اس سے بھی یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی دونوں جو یوٹرائن آرٹریز ہیں، یعنی جو کہ بچہ دانی کو بلڈ سپلائی جا رہی ہے، وہ کہاں سے ہے۔ بعض اوقات ایب نارمل ویسلز بھی ہوتے ہیں جو کہ ایک نارمل جگہ سے نہیں نکل رہے ہوتے، ان کا بھی ہمیں علم ہو جاتا ہے۔ کیا سائز ہے ان کا، آپ کے فائبرائڈز کتنی ان میں بلڈ جا رہا ہے، کتنی پرفیوژن ہے، اور اس سے ہمیں یہ آئیڈیا ہوتا ہے کہ جو ہم ایمبولائزیشن کریں گے تو وہ کتنی افیکٹو ہوگی۔ تو یہ ہر جو اینڈوواسکولر سرجن ہے یا انٹرونشنل ریڈیالوجسٹ ہے اس کو اس چیز کا بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے آپ کی ایم آر آئی دیکھ کے۔ ایک تو ریڈیالوجسٹ پڑھ رہا ہوتا ہے، خیر وہ جو بھی پڑھے، لیکن ہم خود دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے۔ جب تک ہم نہ دیکھ لیں ہمیں تسلی نہیں ہوتی، کیونکہ جو علاج کرنے والا ہے اس کی آنکھ کچھ اور دیکھ رہی ہوتی ہے، کچھ اور چیزیں دیکھ رہی ہوتی ہے، لوکیشنز دیکھ رہی ہوتی ہے، فائبرائڈ کی ڈائریکشن کدھر ہے، یوٹرس آپ کا آگے کی طرف ہے یا پیچھے کی طرف ہے، یہ ساری چیزیں اہمیت رکھتی ہیں۔ خیر مختصراً یہ ہم نے آپ کو بتایا کہ ایم آر آئی ہم کیوں کرتے ہیں، اور جب آپ کا علاج ہو جاتا ہے تو ہم ایم آر آئی دوبارہ کیوں کرتے ہیں؟ یہ ایک بڑا اہم سوال ہے، اور کئی دفعہ ہم اس کے بارے میں بات بھی کر چکے ہیں۔ ایک چیز ہم اور بتاتے چلیں کہ میں یو ایس اے کلینکس گروپ، جو کہ فارملی یو ایس اے فائبرائڈ سینٹرز کہلاتا تھا، اس کے ساتھ منسلک ہوں۔ ہمارے 137 ہمارے سینٹرز ہیں آل اوور یو ایس اے، اور وہ ایکسپینڈ کر رہے ہیں۔ میری لوکیشن جو ہے وہ نیو یارک، ویسٹ چیسٹر ایریا اور ساؤتھ آف دا سٹی ہے۔ تو میرے پاس مریض نیو یارک کے آبویسلی، اپ اسٹیٹ نیو یارک، وہاں سے کنیٹیکٹ، پنسلوینیا اور نیو جرسی سے آ سکتے ہیں۔ یہ میری لوکیشنز ہیں، اور جب یہ نشست ختم ہوگی تو ہم آپ کو یہاں کا امریکہ کا بھی لوکل نمبر دے دیں گے جو مریض یہاں پہ علاج کروانا چاہتے ہیں۔ دوسرا میرا تعلق ریڈ پارٹنرز سے ہے، جو کہ امریکہ کا ایک بہت بڑا گروپ ہے ریڈیالوجی کا۔ اس کے اندر ایز اے ڈائریکٹر آف میڈیکل امیجنگ اینڈ انٹرنیشنل ریڈیالوجی سینٹ جوزف ہاسپٹل یونکرز میری اسائنمنٹ ہے، اور جس طریقے سے بھی ہم آپ کی ہیلپ کر سکتے ہیں۔ لیکن مختصراً اس وقت یہ کہ ہم پاکستان میں اویلیبل ہیں، اور ہماری 2 سائٹس ہیں پاکستان میں، حمید لطیف ہاسپٹل جو کہ قذافی اسٹیڈیم لاہور کے سامنے ہے، دوسری سائٹ ہماری او ایم آئی ہاسپٹل کراچی ہے
جو کہ کوسٹ گارڈ ہیڈ کوارٹرز اور IBA کراچی کے عقب میں واقع ہے. آپ ان دیے ہوئے نمبر پہ ہمارا جو کال سینٹر ہے پاکستان میں، اس کا نمبر ہے 0330-296-3300 اور آپ واٹس ایپ کر سکتے ہیں رپورٹس. امریکہ کے لیے 800 نمبر ہے جو میں آپ سے شیئر کروں گا. بہت سارے نمبر ہیں، یاد کرنا بڑا مشکل ہے، تو آئی ول رائٹ اٹ ایز پارٹ آف دس پریزنٹیشن. تو آپ انسسٹ کریں گے کہ ڈاکٹر امتیاز احمد کو ہی ہم نے دکھانا ہے، کیونکہ میں دنیا بھر پھر رہا ہوتا ہوں اور اویلیبل ہوتا ہوں، اور آپ کا ہم زبان ہوں، آپ کی زبان بولتا ہوں، اردو، پنجابی، سرائکی، سندھی سمجھ آتی ہے، پشتو بھی سمجھ میں آتی ہے، پٹواری، راولپنڈی، اسلام آباد سے میرا تعلق ہے، وہاں گرو اپ ہوا ہوں. سو تمام زبانیں ہماری ملکی زبانیں اور وہ میں بولتا ہوں اور آپ کا ہم زبان ہوں. اور جو ہمارے مریض جو کہ انڈیا سے ہیں، ہندی زبان میں بھی مجھے عبور ہے، پنجابی فلوئنٹ ہے. تو جس طریقے سے بھی ہمارے بنگلہ دیش کے جو بھائی بہن ہیں، اگر وہ علاج کرانے کے خواہش مند ہو تو آپ انسسٹ کریں کہ ڈاکٹر امتیاز احمد سے ہم نے اپوائنٹمنٹ لینی ہے اور اس کے مطابق ہم آپ کا علاج کریں گے. اور انتظار کیجئے، اگر وہ آپ کو کہتے ہیں کہ ڈیلے ہے اور اب فلاں کو دکھا لیتے ہیں، تو آپ نے مضبوط رہنا ہے. Make sure you see me, I'll be available for you. Make sure you get an appointment with me. اسی طرح پاکستان میں بھی آپ جاتے ہیں، اکثر لوگ گم جاتے ہیں یا مس گائیڈ ہو جاتے ہیں، تو آپ انسسٹ کریں کہ ہم نے ڈاکٹر امتیاز احمد کو یا ان کی ٹیم کو دکھانا ہے ہر صورت میں. پاکستان میں ٹیم ہے، یہاں پہ میں خود دیکھتا ہوں اور ہر صورت میں خود آپریٹ کرتا ہوں، سٹارٹ سے لے کے اینڈ تک. کوئی اور میری جگہ آپریٹ نہیں کرتا. آپ کو آپریٹ غلط لفظ ہے، اس میں کسی قسم کا اس علاج میں کوئی انسیجن نہیں ہے، کوئی کٹ نہیں ہے، کوئی کسی قسم کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ سٹچ لگ رہے ہوں یا سٹیپلز لگ رہے ہوں. آپ کو نشان ڈھونڈنے میں بھی مشکل ہو جاتی ہے، آپ ڈھونڈ نہیں پاتے کہ کہاں سے کیا ہم نے علاج. تو یہ اوپر والے کا کرم ہے کہ اس وقت ہم ہزاروں پیشنٹس کر چکے ہیں اور 20 سال سے بھی زیادہ ٹائم ہو گیا ہے، قریباً 22-23 سال ہو گئے ہیں جو اس پروسیجر کو ہم کرتے آ رہے ہیں. اور الحمدللہ جتنا شکر کریں وہ کم ہے. ہمارے سینکڑوں نہیں تو ہزاروں صحت مند مریض ہیں. بات کو بڑھاتے ہیں آگے. MRI ہم کیوں آپ سے کہتے ہیں کہ کرائیے آپ؟ ہماری گائیڈنس کے برخلاف آپ اپنے محلے سے ہر جگہ پاکستان میں، I'm sure انڈیا میں ہر جگہ، US میں بھی جگہ جگہ الٹرا ساؤنڈ لگے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ جس طرح پاکستان میں اویلیبل آپ جہاں مرضی سے کرا لیں. تو وہ جیسے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اگر ایک فائبرائڈ تربوز کے برابر ہے اور اگر وہ ایک موٹا خربوزہ بن جاتا ہے تو میرے لیے اس سے خوشی کی بات نہیں ہوگی. فائبرائڈز ٹیومرز نہیں ہوتے، خدا نخواستہ کینسر نہیں ہوتا. یہ آپ کو مس گائیڈ کیا جاتا ہے کہ اگر نہ نکلوایا تو یہ کینسر بن جائے گا یا ناسور بن جائے گا. یہ غلط بیانی ہے، اس کو اوائڈ کیجئے. یہ اس میں آپ کا یوٹرس بھی نکال دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. جو چھوٹے فائبرائڈز ہیں جو 1-2 cm کے یعنی سینٹی میٹرز کے ہیں یا کوائن کے سائز کے ہیں یا اس سے چھوٹے ہیں، وہ بعض اوقات لیکویفائی بھی ہو جاتے ہیں، مطلب لیکوڈ بن کے بھی نکل جاتے ہیں. بعض اوقات پالپ یعنی جو فائبرائڈ آپ کی بچہ دانی کے اندر لٹکا ہوا ہے وہ بعض اوقات شرنک ہو کے باہر نکل بھی جاتا ہے. ہمارے پاس اس وقت 12-15 تو ہماری انگلیوں پہ کیسز ہیں جو اس وقت بچی ہیں جن کو پالپس تھے. اور یہ اللہ کا کرنا ہے کہ ان میرڈ بچیوں میں پالپس اتنی آسانی سے خود بخود باہر آ گئے اور ان کی ورجنٹی کو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا اور بہت بآسانی یہ صورتحال سے نکل آئے. تو ہم ان میرڈ بچیوں کے لیے بہت خیال رکھتے ہیں اس چیز کا کہ کسی قسم کا کوئی ایسا ڈیمیج نہ ہو جس سے نقصان پہنچ سکے. اسی طرح میرڈ خواتین کے لیے بھی ہم بہت خیال رکھتے ہیں، ان میں بھی اگر پالپ ہے یا کوئی جس قسم کی چیز ہے تو وہ بآسانی خود بخود باہر آ جاتی ہے. باٹم لائن یہ کہ کوئی ہمیں میجر سرجری نہیں کرنی پڑتی، کوئی کاٹنا نہیں پڑتا، کوئی انسیجن نہیں دینا پڑتا یا آپ کو حلق سے ٹیوب نہیں ڈالنی پڑتی.
بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ ایم آر آئی ہم کیوں کہتے ہیں، اور خاص جگہوں سے ہم آپ کو کہتے ہیں کیونکہ وہاں پہ ٹرینڈ سٹاف ہے جن کو ٹریننگ کرائی گئی ہے. آپ پیسے لے کے آپ ایم آر آئی تو ہر جگہ لگا سکتے ہیں، لیکن اس کی ٹریننگ بہت ٹیڈیس ہے. قریباً 5 سال کی ٹریننگ ہے امریکہ میں جس میں سکھایا جاتا ہے، جبکہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے پاکستان میں اور ہمارے ارد گرد بڑی لمیٹڈ ٹریننگ ہے. لوگ ویکینڈ کورس کر کے آ جاتے ہیں یا سنی سنائی کر کے. الٹرا ساؤنڈ کی ریڈنگ سے بھی بری ریڈنگ ہوتی ہے ایم آر آئی کی. تو اس لیے ہماری گزارش یہ ہوتی ہے کہ جہاں ہم آپ کو بھیج رہے ہیں ہمارا کوئی ویسٹڈ انٹرسٹ نہیں ہے، وہاں پہ ٹرینڈ لوگ ہیں جن کو ہم نے خود ٹریننگ کی ہے. ٹھیک ہے، چاہے کراچی ہو چاہے لاہور ہو، اسلام آباد ہو. کراچی میں بھی آہستہ آہستہ بہتری آ رہی ہے، ان لائک لاہور اینڈ اسلام آباد جہاں پہ ہمارے ٹرینڈ لوگ ہیں. تو ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ بہتر سے بہتر آپ کو رزلٹ مہیا کیا جا سکے. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم آپ کا کمپیئر کرتے ہیں. مثال میں یہ دوں گا کہ اگر ایک فائبرائڈ 10 cm کا ہے اور اگر وہ 8 ہو جاتا ہے تو اس کے ساتھ جب ہم فارمولا لگاتے ہیں 2πr²، تو وہ یوں سمجھیے کہ بالکل ایک مون کی طرح ہے یا روٹی کی طرح ہے. جب وہ شرنک ہوتا ہے تو اٹس آلموسٹ لائک چاروں 360 اینگل سے وہ آلموسٹ 80% شرنک ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو ہر اینگل سے دیکھا جاتا ہے. پھر اس میں یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کتنی آیا کہ کہیں بلڈ پرفیوژن تو نہیں ہو رہی ہے اس کے اندر، کہیں بلڈ تو نہیں نظر آ رہا ہے، کوئی نئے ویسلز تو نہیں نظر آ رہے. پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کتنا یہ گل گیا ہے یا نیکروٹک ہو گیا ہے یا سکڑ گیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتی ہیں، اور اس کو دیکھنے کے لیے ایک بہت ٹرین ریڈیولوجسٹ چاہیے جس کے لیے ہم انسسٹ کرتے ہیں کہ وہ دیکھے. اور پھر اس کے علاوہ ہم خود بھی دیکھتے ہیں. تو وہ جب بھی آپ تشریف لائیں تو وہ اپنی پرانی اور اپنی نئی ایم آر آئی کی فلمز یا سی ڈیز وہ آپ ساتھ ضرور لے کے آئیں، کیونکہ اس کے دیکھے بغیر ہم اچھی طرح ججمنٹ نہیں کر سکتے. اچھا، ایک اور بات ذہن میں رکھیے کہ ادھر ہم آپ کی تصویروں کا علاج نہیں کر رہے، خدا نخواستہ کہ آپ کی جو ایم آر آئی ہے اس کا علاج ہو رہا ہے، علاج آپ کا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اس میں ایم آر آئی، ایکس ریز، الٹرا ساؤنڈ کا ایک لمیٹڈ رول ہے، لیکن جو سب سے بڑا رول ہے وہ آپ کا رول ہے. یعنی ہم نے جو آپ کے سمٹمز ہیں، آپ کی جو علامات ہیں، یعنی آپ کو جو بلیڈنگ ہو رہی ہے 18 20 دن تک، یا سپاٹنگ ہو رہی ہے یا کلاٹس نکل رہے ہیں، یہ ہمارا ٹارگیٹ ہے کہ ہم نے آپ کو یہ ٹھیک کرنا ہے. پھر اسی طرح آپ کو جو پین ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے. پھر اس کے بعد آتی ہیں چیزیں کہ بہت زیادہ پریشر کی وجہ سے یا تو بیک پین ہو رہا ہے، یا بہت زیادہ پیشاب آ رہا ہے، یا پین نیچے شوٹ کرتا ہوا جا رہا ہے آپ کی ران کی طرف، جس کو چھیاٹے بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اور پھر آخر میں انفرٹیلیٹی، یعنی آپ کوشش کے باوجود ماں نہیں بن پا رہے ہیں کیونکہ فائبرائڈز بہت زیادہ ہیں اور انہوں نے جگہ گھیری ہوئی ہے، اور اگر پریگننٹ بھی ہوتی ہیں تو مس کیریج ہو جاتا ہے. یہ بات کی باتیں. لیکن 2 اہم چیزیں جو ہم دیکھ رہے ہیں جن کو ہم نے بہت جلدی سے جلد ٹھیک کرنا ہے، وہ آپ کی بلیڈنگ ہے اور اس کے بعد آپ کا پین ہے. یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں. جو ایڈینومائسس کے پیشنٹ ہیں ان میں جو سب سے بڑا سمٹم یا علامت ہے وہ پین ہے، اس کو ہمیں کنٹرول کرنا ہے. مطلب ہمارے پیشنٹس پین میڈیسن کے ایڈکٹس ہیں. ٹھیک ہے، یہ پین اتنا خوفناک ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں موت آ جائے مگر یہ پین ہم سے برداشت نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس صورت میں جبکہ پاکستان میں اس کا کوئی علاج نہیں ہے سوائے یہ کہ یوٹرس نکال دیا جائے، ہم اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے کہ ہمارے سینکڑوں نہیں تو ہزاروں صحت یاب مریض ہیں جن کو ایڈینومائسس تھا. ٹھیک ہے، ہم انتہائی شکر گزار ہیں اللہ پاک کے، اور ہم چاہتے ہیں کہ جو مریض صحت یاب ہوئے ہیں وہ دوسرے مریضوں کو بھی بتائیں کہ وہ اس پروسیس سے گزری ہیں اور ان کی ایڈینومائسس تھی. اچھا، یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ایڈینومائسس اور فائبرائڈز ایک ساتھ بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس میں کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، فائبرائڈز تو بے انتہا ہے ہی ہیں. ٹھیک ہے، تو ذہن میں رکھیں کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے ہمارے پاس پیشنٹ آتا ہے اپنے محلے کے الٹرا ساؤنڈ کرا کے، بھئی یہ فائبرائڈ تو یہیں ہے ابھی. ٹھیک ہے، یہ نہیں آپ دیکھ رہے کہ آپ کے سمٹمز ٹھیک ہوئے ہیں کہ نہیں، آپ کی بلیڈنگ ٹھیک ہوئی ہے،
آپ کی جو آپ کو قبض کی کیفیت تھی یا پریشر تھا، یہ ساری چیزیں ٹھیک ہوئی ہیں کہ نہیں ہوئی؟ اس کو سب سے جو اہم چیز ہے وہ آپ کے سمٹمز ہیں، آپ کی علامات ہیں کہ وہ درست ہوئی ہیں کہ نہیں۔ اگر وہ درست ہو گئی ہیں تو آپ شانت ہو جائیے، آپ اطمینان میں آ جائیے، صبر شکر ادا کیجئے۔ اللہ تعالیٰ کا جتنا آپ شکر ادا کریں گے اتنا ہی بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی مثال میں آپ کو ایک اور دیتا ہوں کہ جب ہم نمونیا کا علاج کرتے ہیں، ایکس رے کے اوپر تو سفید دھبے آ رہے ہوتے ہیں، تو ہم ان سفید دھبوں کی بدولت مطلب ہم دوائیاں دیتے رہیں، جبکہ مریض نہ بخار ہے، اس کو نہ کھانسی ہے، اس کی ہوا جو ہے پھیپھڑوں میں مکمل جا رہی ہے، ہم اسٹیٹسکوپ لگا کے بھی سن رہے ہیں، لیکن ایکس رے کے اوپر دھبے نظر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایم آر آئی کی مثال یہی ہے کہ آپ کے سمٹمز اگر ٹھیک ہو گئے ہیں، آپ کا بلڈ سی بی سی آپ کا 12-14 پہ پہنچ گیا ہے، ٹھیک ہے، آپ کی پین ٹھیک ہو گئی ہے، آپ اس کو بھول جائیے، ٹھیک ہے، forget about it، ٹھیک ہے۔ ایک بری مثال میں اکثر دیتا ہوں، جس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں، سمجھانے کے لیے، کہ دیکھیے فرعون کو کتنے 5,000 10,000 سال ہو گئے مرے ہوئے، ٹھیک ہے، ایٹ لیسٹ 5,000 پلس ایئرز اس کو ہو گئے، لیکن اس کی باڈی یہیں پہ ہی ہے، ویسی ہے، نظر آتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو رکھا ہوا ہے، دیکھ رہے ہیں۔ تو آپ یہی پوچھیں گے فائبرائڈ جو مر گیا یہ جا کیوں نہیں رہا؟ تو یوں سمجھ لیے کہ اٹس اے ڈیڈ فائبرائڈ، یہ آپ کو ہرٹ نہیں کر رہا، نہ یہ بلیڈ کر رہا ہے، آپ کے جسم کا حصہ ہے، اس کو چھوڑ دیجئے، and forget about it۔ خود بخود آپ اپنے الٹرا ساؤنڈ کرا رہی ہیں، خود بخود آپ جا کے ایم آر آئی کرا رہی ہیں سب اسٹینڈرڈ جگہوں سے، آپ اپنا وقت بھی ضائع کر رہے ہیں، اپنے آپ کو بھی پریشان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہمیں بھی آپ پریشان کر رہے ہیں۔ تو ہمیں آپ کو بار بار سمجھانا پڑتا ہے کہ جو ہم آپ کو ایڈوائز کر رہے ہیں پلیز ڈونٹ گو اگینسٹ اٹ، ٹھیک ہے۔ ہم ان لائک ادر ڈاکٹرز ہم آپ کا ہاتھ نہیں چھوڑتے، تب بھی نہیں چھوڑتے، لیکن ہماری یہی ایڈوائس ہے کہ جو ہم آپ کو کہہ رہے ہیں وہ سنیے آپ پلیز۔ پاکستان میں لمیٹڈ ریسورسز ہیں، لمیٹڈ ٹرینڈ لوگ ہیں، تو جس طرح ہم آپ کو چلا رہے ہیں خدا را اسی طرح چلیے۔ اور اس سلسلے میں اگر اور مزید آپ کے سوالات ہوں، آپ ہمیں واٹس ایپ کر سکتے ہیں، ہمارا واٹس ایپ نمبر میں نے بتا دیا ہے 0330-296-3300۔ یو ایس اے اور کینیڈا کے جو مریض ہیں جو میرے سے اپوائنٹمنٹ لینا چاہتے ہیں، جیسے کہ میں نے بتلایا کہ دنیا بھر میں آپریٹ کر رہا ہوتا ہوں، تو آپ یو انسسٹ فار می اور میرے سے آپ اپوائنٹمنٹ لیجئے اور انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔